بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیت مبارکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہیں. ان آیات مبارکہ میں اور اس حدیث مبارکہ میں بہت اہم عنوان کی طرف مجھے اور آپ کو اور ساری انسانیت کو متوجہ کیا گیا ہے. جو روایت ذکر کی گئی ہے مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے اور برگزیدہ صحابی ہیں. احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سوالات کے جواب میں امت تک پہنچا ہے. لہذا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بہت سے احسانات میں ایک اہم ترین احسان ہم پر اور ساری انسانیت پر یہ ہے کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً دربار رسالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قیمتی اور اہم ترین سوال پیش کیے، جس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ امت تک پہنچا ہے. اسی ذخیرے میں سے یہ روایت بھی ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع سے میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت ہی اہم اور قیمتی سوال کیا، جو خود میری ضرورت کا اور ساری انسانیت کی ضرورت کا تھا. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں دنیا میں بھی بہت ہی اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بھی راحت والی، اللہ کی رحمت والی گزارنا چاہتا ہوں. دنیا کی تکلیفوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں اور آخرت کی ہمیشہ کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں. کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے
جس کو میں اپنی زندگی میں اختیار کر کے اللہ کی محبت حاصل کر سکوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکوں، دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے نجات حاصل کر سکوں۔ بڑا قیمتی اور اہم سوال ہے جو ہم میں سے ہر شخص کی اہم ترین ضرورت ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم ترین سوال کے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ان 3 باتوں پر یہ وعدہ کیا گیا ہے براہ راست حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ان کے واسطے سے ساری انسانیت سے کہ جو کوئی شخص اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ان تینوں باتوں کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے نجات عطا فرمائیں گے، دنیا کی تکلیفوں سے بھی اسے نجات عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی تکلیفوں سے اللہ تبارک و تعالی اسے نجات عطا فرمائیں گے۔ بہت ہی مختصر الفاظ میں بڑی جامع نصیحتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہم ترین سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک، کہ ہر شخص جو اپنی زندگی میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ دوسری نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، ہر انسان کو چاہیے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہو کہ وہ اپنے گھر کو لازم پکڑے۔ تیسری نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، کامیاب بننا چاہتے ہو، تو اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے سچے دل سے آنسو بہانے کا اہتمام کریں۔ یہ 3 مختصر سے جملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، جو الفاظ کے اعتبار سے بہت ہی مختصر ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے بہت زیادہ وسیع ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی نصیحت اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، املک علیک لسانک، ہر شخص کو چاہیے اگر وہ دین اور دنیا میں راحت چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ زبان کا صحیح استعمال انسان کو ترقیوں کی بلندی تک پہنچا دیتا ہے، اور زبان کا غلط استعمال انسان کو تنزلی کی گہری کھائی میں اتار دیتا ہے۔ ایک زبان کا غلط بول انسان کو بہت زیادہ ذلت کی نگاہ میں اتار دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اور احادیث مبارکہ میں بار بار اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان ایک بہت قیمتی اور اہم ترین نعمت کی شکل میں انسان کو عطا فرمائی ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص بھی مجھ سے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت لے لے، 2 چیزوں کی حفاظت کا مجھ سے وعدہ کر لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک اپنی دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان کی حفاظت کی جو شخص بھی مجھے ضمانت دے دے، وعدہ کر لے مجھ سے اپنی زبان کی حفاظت کا، اضمن لہ الجنہ، میں ایسے شخص کے لیے
جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور دوسری چیز، جو شخص بھی اپنی دونوں رانوں کے درمیان کی چیز یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، ضمانت لے لے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ بڑی قیمتی حدیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے۔ دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت لینے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز زبان کو ذکر کیا گیا کہ اپنی دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز، زبان کے صحیح استعمال کی جو ضمانت دے دے، وعدہ کر لے، ذمہ داری لے لے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اپنی ساری زندگی کفر شرک میں گزارنے والا اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے پڑھ لیتا ہے، چاہے وہ ظاہر کے اعتبار سے پاک ہو ناپاک ہو، لیکن اگر وہ اپنی زبان سے اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ کفر کی دلدل سے نکل کر ایمان کی روشنی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے الاسلام ما کان یہدم قبلہ، اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرنے والا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے پچھلے سارے گناہ اور کفر شرک جیسا عظیم ترین گناہ اللہ تبارک و تعالی ایک زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے ختم فرما دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے مبغوض بندوں سے نکل کر اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، زبان اپنے اندر بہت طاقت رکھتی ہے۔ کہا گیا ہے جسمہ صغیر، اس کا جسم اور اس کی سائز بہت چھوٹی ہے، وجرمہ کبیر، اور اس سے صادر ہونے والی غلطیاں، اس سے صادر ہونے والے جرائم بہت بڑے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر موقع بموقع حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس زبان کی حفاظت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور وقتاً فوقتاً الگ الگ مواقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ میں اہم ترین صفت، جبکہ آپ سب سے بڑے علم والے ہیں، اللہ کی ذات علی کے بعد سب سے زیادہ علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عطا فرمایا گیا، لیکن حضرات صحابہ فرماتے ہیں آپ کی عظیم ترین اور نمایاں صفات میں ایک اہم ترین صفت یہ ہے طویل الصمت، آپ بہت زیادہ خاموش رہنے والے تھے، بہت زیادہ خاموش رہنے والے تھے، اپنی زبان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اسی زبان کے بول کے نتیجے میں اکثر عورتیں جہنم میں ڈالی جائیں گی، اسی زبان کے گناہوں کی وجہ سے اکثر لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک میاں بیوی اپنے درمیان جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں اور وہ اپنے درمیان ایک خاص رشتہ رکھتے ہیں، لیکن شوہر کی زبان سے نکلا ہوا طلاق کا لفظ ان کو ایک دوسرے پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ زبان کے غلط بول کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس کے صحیح بول کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، قرآن مقدس میں اور احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت کے ساتھ اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو شخص بھی اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بنانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ بہت سے ہمارے معاشرے میں جھگڑے، بہت سے ہمارے گھروں میں جھگڑے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ برسوں کی دوستیاں ایک زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے خاک میں مل جاتی ہیں اور پکے دوست آپس میں دشمن ہو جاتے ہیں، آپس میں گھر کے رشتہ دار
بہت قریبی رشتے کا تعلق ہو، لیکن زبان کا غلط استعمال دلوں میں نفرتیں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص بھی اللہ کی ذات عالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اگر وہ بولنا چاہتا ہے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ نجات کو حاصل کرنے والا سب سے پہلا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، املک علیک لسانک، جو اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ دوسری نصیحت، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہم ترین سوال کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ علماء کرام فرماتے ہیں دینی اور دنیاوی ضرورتوں کے علاوہ گھر سے باہر اپنے دن یا رات کے اوقات کو گزارنا بہت سی نافرمانیوں کو وجود میں لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے ماحول میں ارشاد فرما رہے ہیں جہاں 100% دینی ماحول ہے، وحی الہی اتر رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حضرات صحابہ کے درمیان موجود ہے، ساری خیر کے راستے وجود میں آ چکے ہیں اور ہر گھر سے اللہ کے کلام کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ایسے 100% دینی ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بنانا چاہتے ہو تو دینی اور دنیاوی ضرورتوں کے علاوہ اپنے گھر سے باہر اپنے دن رات کے اوقات میں سے کوئی وقت نہ گزارو۔ یہ ایسے ماحول میں بات اس لیے ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اس وقت تو 100% دین والا ماحول، اللہ کے اوامر والا ماحول تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں والا ماحول تھا، لیکن نگاہ اقدس ان حالات کو دیکھ رہی تھی جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ قدم قدم پر گناہ اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، انسان بے احتیاطی برتے تو مسجد سے اس کا قدم بعد میں باہر نکلتا ہے، اس سے پہلے ہی نگاہیں بد نگاہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے کانوں کے گناہ، آنکھوں کے گناہ اور جسم سے صادر ہونے والے بہت سے گناہ اگر انسان اپنے گھر کو چھوڑ کر، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر بلا ضرورت اپنے اوقات کو گزارتا ہے تو یقینی طور پر وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس وقت نوجوان نسل، خصوصاً نوجوان بچے، نوجوان بچیاں بہت سا رات کا بڑا حصہ اپنے گھروں سے باہر موبائلوں پر، دوستیوں میں، غلط راہوں پر گزار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فتنے پنپ رہے ہیں جو آج سے چند سال پہلے سننے میں نہیں آتے تھے۔ ہماری ایمان سے تعلق رکھنے والی بچیاں، بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس میں بہت بڑے اسباب میں ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو گھروں سے باہر اوقات گزارنے کی اجازت دے دی۔ یہ گھر کے باہر رہنا انسان کو بہت ساری مصیبتوں میں، گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ نگاہ اقدس ان حالات کو دیکھ رہی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو دینی اور دنیاوی ضرورتوں کے علاوہ اپنے دن رات کے اوقات کو گھر میں گزارا کرو۔ گھر سے باہر گزارنا انسان کو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تیسری نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، ہر انسان کو چاہیے اگر وہ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے گناہوں پر رونے کا اہتمام کریں۔ اللہ کی خوف کی خاطر، خشیت کی خاطر، اللہ کے ڈر کی خاطر
انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے علماء نے کہ دنیا کا کوئی پانی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے سوائے مومن کی آنکھ سے نکلے ہوئے اس آنسو کے جو اللہ کی خشیت کے خاطر مومن کی آنکھ سے نکلتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہا سکتے ہیں، تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں، تو ایسی شکل و صورت اختیار کریں جو رونے والے کی شکل و صورت ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کی بہت قدر فرماتے ہیں۔ اگر نہیں نکلتے ہیں تو اس شکل و شباہت کو بھی اللہ قبول فرماتے ہیں، جو شکل و شباہت اللہ کے خوف کی خاطر رونے کی سی حالت بنائی جائے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہر آدمی گنہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ کہا گیا ہے حدیث پاک میں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر دنیا میں زندگی گزارنے والا وہ اللہ کا نافرمان ہے، بہترین نافرمان وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ کے سامنے آنسو بہائے، سچی توبہ اختیار کر لے۔ یہ تین اہم ترین نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ساری امت کو کی ہیں کہ جو کوئی ان تین باتوں پر اپنی زندگی کو گزار لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز املک علیک لسانک، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ ولیسعک بیتک، دینی اور دنیاوی ضرورتوں کے علاوہ اپنے اوقات کو گھر سے باہر نہ گزارا کریں۔ وابکی علی خطیئتک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے اپنے گناہوں پر رونے کا اہتمام کریں۔ جو بندہ آج بھی ان باتوں پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔